بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت پنجم کی PK اردو کتاب حمد۔ خدا سب کا خالق ہے کون مکان کا۔ تو یہاں پہ اس پیج پہ اس کے الفاظ میں بھی دیے گئے ہیں، خالق پیدا کرنے والا خدا سب کا خالق ہے کون مکان کا، دنیا کائنات، کون مکان دنیا و آخرت کائنات۔ یہ گلکاریاں جس قدر ہے جہاں میں گلکاریاں، یہاں پہ دیکھیں پھول بوٹے بنانا، تو فلک چاند سورج یہ روشن ستارے پہاڑ اور دریا یہ دلکش خوبصورت دل کو بانے والے نظارے منظر، پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دارے لہر دار کہتے ہیں، یعنی جو تیز سرا ہوتا ہے اس کو دار کہتے ہیں کاٹنے کی، کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکارے خوبصورت بنانا۔ خدا سب کا خالق ہے کون وہ مقام میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہے جہاں میں، خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گیری ہے، جلوہ دکھانا، کہ نوری فضاؤں سے دنیا بری ہے، نوری فضاؤں سے نور سے بری ہوئی ہے، ہر ایک دشت بیابان صحرا شاداب سرسبز کیتی ہری ہے، ہر ایک دشت شاداب کیتی ہری ہے، یہ سب میرے مالک کی کاریگری ہے، کاریگری ہنر۔ دشت غیر آباد جنگل کو کہتے ہیں دشت، کون مکان دنیا جہاں یعنی پوری کائنات۔ تو خدا سب کا خالق ہے کون مقام میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہے جہاں میں، زمیں کا ہر ایک ذرہ چمک جانا، روشن ہو جانا، وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے، نکلنا طلوع ہونا، جدھر دیکھیے نور پھیلا ہوا ہے، پھیل جانا چھا جانا، جدھر جہاں بھی خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ خدا سب کا خالق ہے کون مقام میں، یہ جس قدر جتنی بھی یہ گلکاریاں جس قدر ہے جہاں میں۔ تو حمد خدا سب کا خالق ہے کون وہ مقام میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہے جہاں میں، فلک چاند سورج یہ روشن ستارے پہاڑ اور دریا یہ دلکش نظارے، پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دارے، کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے، شبنم اوس صبح جو کیا ہوتی ہیں یعنی پانی کے قطرے گرتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، ان کو شبنم کہتے ہیں۔ خدا سب کا خالق ہے کون مقام میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہے جہاں میں، خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے، کہ نوری فضاؤں سے دنیا بری ہے، ہر ایک دشت شاداب کیتی زمین، ہر ایک دشت شاداب کیتی ہری سرسبز، ہر ایک دشت شاداب کیتی ہری ہے، یہ سب میرے مالک کی کاریگری ہے۔ خدا سب کا خالق ہے کون مقام میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہے جہاں میں، زمیں کا ہر ایک ذرہ ٹکڑا، یعنی ریت کا جو معمولی سے ٹکڑا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ زمیں ہر کا ایک ذرہ چمکا ہوا ہے، وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے، جدھر دیکھیے نور پھیلا ہوا ہے، نور روشنی، خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے، خدا سب کا خالق ہے کون مقام میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہے جہاں میں۔ تو اب آتے ہیں اس کے مشق کی طرف۔ یہ دیکھیں مشق، یہاں پہ سب سے پہلے الفاظ معنی دیے گئے، خالق پیدا کرنے والا، دشت جنگل غیر آباد علاقہ، بنجر علاقہ صحرا، گلکاری کرنا پھول بوٹے بنانا، فلک آسمان، دلکش خوبصورت شاداب سرسبز کو مکان دنیا جہاں، ذرا کسی چیز کا نہایت چھوٹا ٹکڑا۔ تو اب آتے ہیں سوال نمبر 2 جو ہے، آپ نے کیا سمجھا؟ قلم الف کو قلم بے سے ملا کر مصرع مکمل کر لیں۔ فلک چاند سورج یہ روشن ستارے، ٹھیک ہے، تو یہ روشن ستاروں کے ساتھ ملانا ہے، خدا ہر ایک سمت، خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے، ہر ایک دشت شاداب کیتی ہری ہے، زمیں کا ہر ایک ذرہ چمکا ہوا ہے، خدا سب کا خالق ہے کون مقام میں۔ تو یہ کیا ہے؟ قلم ملانا،
اب سوال نمبر 3 جو ہے نظم کے مطابق درست الفاظ لگا کر مصرع مکمل کریں۔ تو پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دارے، یہ دیکھ لیں سب سے پہلے میں پانی آئے گا، اس کے بعد یہ سب میرے مالک کی کارگری ہے، دوسرے میں مالک آئے گا کہ نوری فضاؤں سے دنیا بری ہے، تیسرے میں فضاؤں آئے گا کہ یہ در دیکھ یہ نور پھیلا ہوا ہے، پھیلا ہوا، وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکارے۔ تو یہ کیا ہے جو سرخ لکھے ہوئے ہیں ریڈ پین سے یا ریڈ لکھائی سے، وہ کیا ہے وہ اس خالی جگہ میں آپ نے لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 4 دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ عارف پہلے بند میں شاعر نے کن دلکش نظاروں کا ذکر کیا ہے؟ تو جواب اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں جواب، شاعر نے پہلے بند میں آسمان، چمکتے ستاروں، سورج، چاند، دریا اور پہاڑوں سے گرتے آبشاروں کے نظاروں کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ ریڈ لکھائی میں جو ہے نا سرخ رنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے ساتھ جوابات لکھے ہوئے ہیں۔ نمبر 2 با، سوال نمبر با جو ہے شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کارگری کے حوالے سے کن چیزوں کا ذکر کیا؟ تو جواب دیکھ لیں، شاعر نے جنگل اور سرسبز کھیتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی کارگری کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے سوال نمبر 2 کا جواب ہے۔ سوال نمبر جیم جو ہے ہر ایک دشت شاداب کہتی ہری ہے سے کیا مراد ہے اور یہ کس وجہ سے ہے؟ اس سے مراد جنگل ہرے بھرے کھیت، جواب اس کا یہ ہے کہ اس سے مراد جنگل ہرے بھرے کھیت اور بنجر زمین سرسبز ہو گیا، اور یہ کیا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے، یعنی ان سب کا جو ہے وہ پیدا کرنے والا اور ان کو سرسبز و شاداب کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ جی دال، خدا ساری دنیا پہ چھایا ہوا ہے کا مفہوم لکھے۔ اس کا جواب جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان اور قدرت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ حمد بیان کیے گئے نعمتوں کے علاوہ کوئی سے 5 نعمتوں کے نام اور ان کے متعلق ایک جملہ لکھے۔ تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں جیسے کیا ہے، کان ہے، فصلیں ہیں، میوے ہیں، تو مختلف جو ہے نا وہ آپ پھر ان پہ آپ جیسے کہ کیا ہے کان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یا جو کیا ہے ہر موسم کے اپنے اپنے پھل ہوتے ہیں، میوے ہوتے ہیں، تو یہ آپ خود سے جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں۔ لفظوں کا کھیل، یہ سوال نمبر 6 ہے، دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ کر کے لکھیں اور آخری حرف سے اللہ کی بنائی ہوئی کوئی سی 2 چیزیں۔ تو پہلا جو ہے لفظ، اس طرح آپ لکھنا ہے الفاظ پھر حرف پھر چیزوں کے نام۔ تو فلک، فا لام کاف، آخر میں کاف آتا ہے، تو کاف سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یا پیدا کی ہوئی 2 چیزیں کیا ہیں؟ کان اور کھیت۔ اس طرح حمد میں آخری جو لفظ آتا ہے وہ دال آتا ہے، تو اس سے دودھ اور دل۔ سمت، سین میم تے، تو آخر میں تے آتا ہے، اس سے تارے اور توڑی جو ہے وہ 2 چیزیں جو ہے وہ آپ ان 2 چیزوں کو لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے شجر میں آخری جو ہے وہ رے آتی ہے، تو رے سے آپ روشنی اور رات دونوں لکھ سکتے ہیں۔ اور شبنم آخر میں میم ہے، مگرمچھ، مکھی، مچھر، یہ سب جو ہیں وہ اس طرح اس میں سے آ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے قواعد، صفحہ نمبر 5 پہ قواعد سیکھیں۔ قواعد میں کیا ہے؟ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ تو یہاں پہ خاتمہ جو ہے وہ اس کا فل سٹاپ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ اوپر دیے ہوئے جملوں کے آخر میں خاتمہ لگایا گیا ہے۔ عبارت جملے میں جب بات مکمل ہو جائے، تو خاتمہ کب آتا ہے؟ فل سٹاپ اس وقت آ جاتا ہے جب ہم اپنی بات مکمل کر چکے ہوں۔ جب بات مکمل ہو جائے اور ٹھہراؤ ہو تو وہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ خاتمہ کی کام پہ لگاتے ہیں، علامت لگاتے ہیں۔ جب کیا ہو بات میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ رکتے ہیں اور پھر آگے جو ہے نا بات مکمل کر لیتے ہیں، بات ابھی مکمل نہ ہو۔ ساتھ دی ہوئی عبارت غور سے پڑھیں اور مناسب جگہ پر خاتمہ لگائیں۔ ایک نیک آدمی کے پاس بہت دولت تھی، یہاں پہ کیا ہوگا؟ کام جو ہے نا فل سٹاپ آئے گا، خاتمہ آئے گا۔ وہ اپنی دولت بلائی کے کاموں میں خرچ کرتا تھا، یہاں پہ بھی کرتا تھا، یہاں پہ کیا ہوگا؟ یہاں پہ خاتمہ آئے گا۔ وہ بہت سادہ کپڑے پہنتا اور سادہ غذا کھاتا تھا کے بعد جو ہے تھا، اس کے بعد جو ہے نا خاتمہ آئے گا۔ وہ ایک صاف مگر بہت چھوٹے گھر میں رہتا تھا، تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یعنی خاتمہ جو ہے لگایا گیا ہے۔ سکتہ، دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں۔ نیک آدمی غریب، محتاجوں، مفلسوں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، یعنی یہاں پہ بات مکمل نہیں ہے، تو جب تک بات مکمل نہ ہو تب تک ہم کیا کرتے ہیں؟ خاتمہ نہیں لگاتے، بلکہ جب الفاظ زیادہ آ جاتے ہیں تو اس کے درمیان ہم کیا کرتے ہیں؟ ان میں ہم کامہ لگا دیتے ہیں، جس کو سکتہ کہتے ہیں۔
اس کے علاقے کے بچے، جوان اور بوڑھے سب اس کی عزت کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اس کی وضاحت دی گئی ہے، دیکھیں اوپر کے دیے ہوئے جملوں میں سکتہ کامہ کی علامت لگائی ہے۔ جب کسی جملے میں دو یا دو سے زیادہ ایک طرح کے الفاظ ساتھ ساتھ آ جائیں، یعنی ایک جیسے الفاظ اور ایک ساتھ تسلسل سے آ جائیں تو پھر ان کے درمیان ہم کامہ لگاتے ہیں، تو انہیں ایک دوسرے سے الگ کرنا ضروری ہو جاتا ہے پھر ان کا، کیونکہ پھر اس میں کیا ہوتا ہے ہم فرق نہیں کرتے اور فرق کرنے کے لیے ہم کامہ لگاتے ہیں۔ 3 یا 3 سے زائد الفاظ کی صورت میں آخری لفظ کے ساتھ سکتہ کے بجائے لفظ اور آئے گا۔ تو جب 2 لفظ جیسے آم، سیب اور پھر اور تیسرا لفظ ہے آم، سیب اور خربوزہ، گرمی کے پھل ہیں، تو اس آخری کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، کامہ کی جگہ پھر ہم اور لگاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ نیکسٹ پیج پہ جو ہے وہ یہاں پہ دیا گیا ہے، تو دیے ہوئے جملوں میں مناسب جگہوں پر سکتہ کا استعمال کرتے ہوئے سامنے دیے ہوئے جگہ میں جملے مکمل کر لیں۔ تو ابا جان بازار سے کیلے، انگور اور امرود، تو کیلے اور انگور کے درمیان کامہ آئے گا، اور امرود کیلے انگور امرود، اس کے انگور کے بعد بھی کامہ ہے، اور مالٹے۔ تو جملہ جو ہے وہ اس طرح ہوگا، ابا جان بازار سے کیلے سکتہ، انگور سکتہ، امرود سکتہ اور مالٹے سکتہ اور سیب لائے۔ تو ان سب میں سکتہ ہے، یعنی کیلے، انگور، امرود، مالٹے، ان سب میں سکتہ لگانا ہے۔ رابعہ، شازیہ اور آسمہ سب 5 جماعت میں پڑھتے ہیں۔ رابعہ یہ کیا ہے، اس سے پہلے ایک اور بھی نام ہے، تو رابعہ، شازیہ اور ان کے پہلے جو 2 اسم ہیں 3، ان میں آپ نے کامہ لگانا ہے، اور آخر کے ساتھ جو ہے چوتھی جوہری جو اسم ہے اس کے ساتھ اور لگانا ہے۔ میرے بستے میں کاپی، کامہ، قلم، کامہ، کتاب اور ڈائری، تو یہاں پہ کیا کرنا ہے، آپ نے کامے لگانے ہیں۔ باغ میں پھول، موجے، سورج مکھی، یہ اور نرگس، تو یہ سب جو ہیں اسم جو ہیں ان کے درمیان آپ نے کیا کرنا ہے، کامہ لگانا ہے، بلکہ اور آخر کے ساتھ جو ہے نا اور لگایا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ دی ہوئی عبارت درست لفظ اور روانی سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے مخلوق میں سب سے افضل درجہ دیا، یعنی اشرف المخلوقات انسان۔ اس نے ہمارے ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، جنہوں نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اس نے الہامی کتابیں نازل کی تاکہ ہم ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا واحد خالق و مالک ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، اس کی نظر میں ہمارے سب کام ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے، اسے اپنے بندوں سے بے حد محبت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور صرف اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ تو یہ کیا ہے، یہ عبارت کچھ نیا لکھیں۔ سوال نمبر 10، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت والدین ہیں، اس موضوع پر ایک پیراگراف لکھیں۔ تو یہاں پہ میں نے دیکھیں یہ پیراگراف لگایا ہوا ہے۔ جواب، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہمارے والدین ہیں، اس موضوع پر ایک پیراگراف لکھیں۔ جواب، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان میں سب سے بڑی نعمت ہمارے والدین ہیں۔ وہ ہمیں پیار و محبت سے پالتے ہیں، ہماری ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، ہماری ہر جائز خواہش پوری کرتے ہیں، ہمیں ہر وقت دعائیں دیتے ہیں، اس لیے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ آج کا یہ جو پورا چیپٹر ہے یونٹ 1 جو تھا سبق نمبر 1 حمد، وہ مکمل ہو گیا۔ اس کی ریڈنگ بھی ساتھ میں الفاظ مانی مشق کا قلم ملائیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 مصرے مکمل کر لیں۔ سوال نمبر 4 جو ہے الفاظ سوالوں کے جواب ہیں۔ اس کے بعد لفظوں کا کھیل ہے، اور آخر قواعد بھی ہے، قواعد میں سکتہ تھا اور ایک خاتمہ یہ تھا، اور پھر آخر پیراگراف جو تھا وہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اس پہ کہ ایک قسم کا مضمون جو ہے نا وہ آپ سے لکھوایا گیا ہے، آپ سے مانگا گیا ہے، تو یہ آپ کا جو ہے وہ پہلا جو چیپٹر انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ طور پر انشاءاللہ گورنمنٹ سکولز کے جو بکس ہیں ان کی ویڈیو اپلوڈ ہوگی، چاہے وہ اردو کی ہو، میتھس کی ہو یا انگلش کی ہو، جو بھی ہے، تو انشاءاللہ میں وہ اپلوڈ کروں گا۔ آپ ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یہ دیکھ لیں، میں کو پھر دوبارہ تھوڑا زوم کر کے دکھاتا ہوں، یہ آپ ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں۔
پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دارے، یہ سب میرے مالک کی کارگری ہے کہ نوری فضاؤں سے دنیا بھری ہے، جدھر دیکھیے نور پھیلا ہوا ہے، وہ دیکھو کہ سورج بھی نکلا ہوا ہے کہ شبنم میں پھولوں کے چہرے نکھارے۔ اور یہ سوالوں کے جوابات جو ہیں میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ۔ یہ سوال نمبر 1 کا ہے، ٹھیک ہے، سوال نمبر 2 کا پھر لکھا ہوا ہے، سوال نمبر 3 ہے، سوال نمبر 4 ہے، اور پھر یہ حرفوں کا جو ہے نا وہ کھیل ہے، لفظوں کا کھیل۔ تو فلک میں سب سے آخر میں کاف آتا ہے، اسے پھر 2 لفظ کان اور کیتا، پھر حمد میں دال آتا ہے، دودھ دل، سمت میں تے آتا ہے، تارے توڑی، اور شجر میں را آتا ہے، روشنی رات، اور شبنم میں میم آتا ہے، مچھلی مگرمچھ مکھی، یہ سب جو ہے نا وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد قواعد ہیں، اور آخر میں یہ دیکھ لیں آپ اچھی طرح سے، یہ والدین کے موضوع پر ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے، آپ اس سے جو ہے نا وہ کاپی کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، کل کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔